بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم تمام کے تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. کیا کرو؟ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، افتراق نہ کرو. ایک چیز پوری دنیا میں اس وقت پوری دنیا کے دماغوں پر چھائی ہوئی ہے کہ وحدت، اتفاق و اتحاد، اس کے اوپر ساری دنیا کے فلسفی کام کر رہی ہے. علماء بھی کر رہے ہیں، دعات بھی کر رہے ہیں، سیاستداں بھی کر رہے ہیں. دنیا کا ہر انسان اس کی محنت کرتا ہے کہ اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے. تو اتفاق و اتحاد کے مطلوب اور مقصود ہونے میں تو پوری دنیا متفق ہے، لیکن جب آپ غور کریں گے تو پوری دنیا میں اتفاق و اتحاد اتنا خستہ حال ہو چکا ہوا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی دو آدمی کے اندر بھی جب آپ جا کر اتفاق تلاش کرو گے تو اتفاق ملتا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس کے اوپر دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اتفاق و اتحاد کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، جب کوئی آدمی اتفاق و اتحاد کی کسی دوسرے کو دعوت دیتا ہے تو ہر انسان کا اپنا ایک ذہن ہے، اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، اپنی ایک فکر ہے، اپنی ایک دردمندی ہے، اور ہر انسان اپنی اس آئیڈیالوجی کے اوپر محنت کر کے دوسرے انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ بھئی آؤ ہم اس آئیڈیالوجی کے اوپر متفق ہو جائیں اور ہم ایک ہو جائیں، متفق ہو جائیں. اور ظاہر سی بات ہے، جب میں کوئی آئیڈیا بناتا ہوں، ایک اندازہ بناتا ہوں، کوئی ایک پروگرام پیش کرتا ہوں، کوئی ایک فارمولا، ایک فنڈا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر متفق ہو جاؤ، تو مجھ سے جو ذہین لوگ ہیں 2 یا 3 انہوں نے بھی تو اپنی کوئی آئیڈیالوجی بنائی ہو. وہ انسان اس آئیڈیالوجی کو چھوڑ کر، اس پروگرام کو چھوڑ کر، اس اپنے ذہن کے مسودے کو چھوڑ کر میرے مسودے کے اوپر متفق ہو جائیں، یہ ناممکن سی بات ہے. اس لیے ساری دنیا اپنے اپنے پروگراموں کے اوپر، اپنے اپنی ذہنی تصور کے اعتبار سے ساری دنیا کو متفق کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور وہ سارے کا سارا جو نظام ہے، وہ نظام اپنی ذہنی اختراعات کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے کوئی کسی کے نظام کو قبول نہیں کر سکتا، اور اتفاق کے بجائے اختلافات کی دراڑیں مزید سے مزید تر ہوتی چلی جا رہی ہیں. اور اتفاق کی بنیاد اور اختلاف کی وجہ وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کو اتفاق کی دعوت دیتا ہے تو اس سے کوئی ایک غرض مقصود ہوتی ہے، ایک مطلب ہوتا ہے. جب وہ غرض اس کی پوری ہو جاتی ہے یا پوری نہیں ہوتی، اگر غرض پوری ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اتفاق کی ضرورت اب ختم ہو گئی کیونکہ میری غرض پوری ہو گئی. اور اگر غرض پوری نہیں ہوتی تو وہ آدمی اب یہ کہتا ہے کہ مجھے اس سے اتفاق کرنے کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس سے میری غرض پوری نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے انسانوں، تم اتفاق و اتحاد کے لیے بنیاد کس چیز کو بنا رہے ہو؟ بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ دیکھیں گے، اگر آپ مراکز کے اعتبار سے کسی کو اتفاق و اتحاد کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہو تو آپ اپنے مقصود میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دنیا کے ایک طبقے کا مرکز مشرق ہے، ایک طبقے کا مرکز مغرب ہے، ایک طبقے کا مرکز شمال ہے، ایک طبقے کا مرکز جنوب ہے. اگر آپ زبانوں کو بنیاد
کسی کو دعوت دینے کی کوشش کرتے ہوں تو آپ کسی بھی طرح اتفاق و اتحاد پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی زبانیں ہیں ہر زبان والے کو اپنی زبان دوسرے کے بنسبت زیادہ پیاری ہے۔ اگر آپ رنگ کی بنیاد کے اوپر اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کسی حال میں اتفاق و اتحاد پیدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر کوئی کالا ہے اس کو گورے سے کیا مقصد، اور اگر کوئی گورا ہے وہ کالے کی کیا غرض پوری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم محور، ایک عظیم مرکز عطا فرمایا اور قرآن میں اعلان کروا دیا، کہہ دو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے انسانوں تم سب کے سب مل کر ایک اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبل اللہ ہوا کتاب اللہ الممدود من السماء الى الارض، کہ حبل اللہ یہ اللہ کی جو رسی ہے یہ آسمان سے لے کر زمین تک لمبی ہوئی ہے، اور اس سے مراد اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ کو مضبوط پکڑنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا۔ فرمایا کہ آپ دنیا کے جتنے مراکز کو اپنے ذہنی اختراعات میں لا سکتے ہیں، ہر مرکز پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اگر نقطہ نظر قرآن مجید کو بنا لیا جائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے لفظ بجائے وَاعْتَصِمُوا بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ کیوں نہیں کہا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کو حبل اللہ، اللہ کی رسی کہنے میں متعدد اشارے ہیں۔ سب سے بڑا اشارہ قرآن مجید کو حبل اللہ کہنے میں یہ ہے کہ جب کوئی انسان پہاڑ پر چڑھ رہا ہو اور اس کو گرنے کا خطرہ ہو اور اس کے ہاتھ میں رسی ہو تو وہ انسان اپنے آپ کو گرنے سے محفوظ تصور کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو حبل اللہ اس لیے کہا کہ جب کوئی رسی ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو تسبیح سمجھ لو کہ جب کوئی تسبیح ہوتی ہے، تسبیح کا ایک دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کے اندر بہت سارے دانے ہوتے ہیں، وہ دانے جب تک اس تسبیح کے دھاگے میں پرائے ہوئے ہوتے ہیں اس کا نام تسبیح ہے۔ ان تمام پروئے ہوئے دانوں کا نام تسبیح ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر وہ دھاگا ٹوٹ جائے اور وہ دانے بکھر جائیں ان کو کوئی تسبیح کہے گا؟ وہ یہی کہیں گے دانا تھا، دیکھیے تسبیح کا دانا تھا۔ مسلمانوں کا کوئی آدمی ایک تھا، جاؤ ڈھونڈ لاؤ پکڑ لو، مارنا ہے اس کو ماریں گے، ستانا ہے اس کو ستائیں گے، وہ ایک دانہ تھا اس کو لاؤ۔ اس میں لطیف اشارہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تسبیح کے دھاگے کے اندر وہ تمام کے تمام دانے محفوظ ہیں، اسی طریقے سے جب تک قرآن مجید کو پکڑ کر مسلمان اپنی زندگی میں داخل کر رکھے گا وہ تمام کے تمام مسلمان تمام آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ میرے ایمانی بھائیوں، آج پوری دنیا، مغربیت، مسلمانوں کے دشمن، انسانوں کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ انسانوں کے اندر پیدا کیا گیا وہ ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فتنہ، وہ ہے تقسیم کا فتنہ، وہ ہے بھٹکانے کا فتنہ، وہ ہے مشرق و مغرب کی سمت دکھانے کا فتنہ۔ آج انسان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں،
کوئی زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو گیا، کوئی خاندان کی بنیاد پر تقسیم ہو گیا، کوئی اپنے رنگ کی بنیاد پر تقسیم ہو گیا، کوئی حسب اور نسب کی بنیاد پر تقسیم ہو گیا، کوئی اپنے گاؤں کی بنیاد پر تقسیم ہو گیا، اور تقسیم اتنا ہو گیا کہ ہر ایک انسان دوسرے کو اپنے سے بدتر تصور کرنے لگا۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دوسروں کے ساتھ گمان مت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے انسانوں، تم کسی کے متعلق گمان مت کرو، اس لیے کہ بعض گمان بھی گناہ ہے۔ بدگمانی نہیں لفظ کہہ رہا ہوں، ہم کہتے ہیں نا فلانا نے گال کٹی ویگی کے نہیں کٹی اسے، یہ بدگمانی ہے، اس کے گناہ ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن فلانا نے نماز پڑھی ویگی کے نہیں پڑھی اسے، یہ گمان ہے۔ ہو سکے پڑھی ویگی کے نہیں پڑھی اسے، ہو سکے پڑھی ویگی، یہ جو تو نے سوچا تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو کسی کے متعلق یہ سوچ کہ اس نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، فرمایا کہ تو اس کے متعلق تو یہ گمان کر ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ بھئی یہ مسلمان ہے، اس سے نماز چھوٹ ہی نہیں سکتی بھلے کہ اس نے پڑھی ہی نہ، لیکن تیرا کام یہ ہے کہ اس کے متعلق تو یہ گمان کر کہ اس نے یقیناً نماز پڑھی ہوگی اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، ہاں میں اپنے بارے میں غور کروں کہ میری نمازیں کتنی چھوٹی، میں اپنے بارے میں یہ غور کروں کہ میں نے آج تک خدا کے کتنے احکامات توڑ دیے، میں اپنے بارے میں یہ گمان کروں کہ میری جو بیٹی تھی، ابھی ماسٹر محمدین صاحب یہاں پردے کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے، میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی، میں مضمون دوسرا دیکھ کے آیا تھا انجمن کے حساب سے، لیکن وہ اس بچے نے جس بچے نے ہندوستان کے اندر علماء دیوبند کا کردار بیان کیا، اس سے میرا مضمون بدلا اور ماسٹر محمدین صاحب نے اس کو تھوڑا سا پانی دے دیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، میں یہ سوچوں کہ میری جو بیٹی ہے، انہوں نے ایک بات کہی، تھوڑا سا اختلاف میں اس کے ساتھ کروں، ماسٹر صاحب معاف کرو تھوڑا سا اختلاف کروں گا، زیادہ نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، وہ انسان سب سے پہلے اسلام کہتا ہے کہ میں شارٹ کر رہا ہوں، نام رکھ دو اس کا، نام کیسا رکھو؟ اسلامی نام، اور نام کیسا رکھو؟ حلیمی نام رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب اسمائکم اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، سب سے بہترین نام تو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، واسطقها حارث و حمام، اور سب سے سچے نام حارث اور حمام ہیں، لیکن تم اپنے بچے کا نام ایسا رکھو کہ جس میں رب کے ساتھ عبدیت ٹپکتی ہو۔ میرا مضمون کہیں نکل نہ جائے، میں شارٹ کر کے واپس آنے کے لیے آپ سے کہتا ہوں کہ مختصر اسلام یہ کہتا ہے کہ نام رکھو، اور ہم نام رکھنے میں یونیکی پسند کرتے ہیں، عبدیت کا تصور پسند، بڑی بھول وہاں سے ہو۔ اس کے بعد بچے کو ہم نے ڈالنا ہے تعلیم کی، جب تعلیمی مرکز تلاش کرنا ہے، چاہے حضرت مولانا عبداللہ صاحب زیدہ مجدہوں ہوں، یا حضرت حاجی صاحب ہوں، یا حضرت قاجی صاحب ہوں، آج ہم یہ سمجھتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بچے کی انگریزی تعلیم اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے، پڑھاؤ، کوئی برائی نہیں، کوئی منافقت نہیں اسلام منع کرتا، اور واللہ العظیم منبر رسول سے کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو زیادہ پسند کیا ہے جو صحابہ عبرانی زبان میں خطوط لکھ کر ان کا ترجمہ کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ اپنے بچے کے لیے تعلیم کا مرکز منتخب کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے تھی کہ یہ بچہ میرا بھی رہے گا یا کسی اور کا بن کر رہ جائے گا، اس لیے کہ جس جگہ آپ بچے کو دینے جا رہے ہیں، ہم بچی کو رشتہ دیں گے، حالانکہ اگر صحیح معنی میں پوچھا جائے تو وہ بچی ہماری ہوتی ہی نہیں،
وہ بچی ان کی ہوتی ہے جہاں دی، اب اس کی قسمت ہے اچھی بری جیسا ہے، وہ اس نے مرنا وہی ہے، دفن وہی ہونا ہے، اس کا سلسلہ وہی رہنا ہے، لیکن ہم کتنی فکر کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جب ہم پڑھنے کے لیے بچے کو کسی کے حوالے کرتے ہیں تو کیا وہ بچہ وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے؟ نہیں، کچھ عرصے کے لیے ہم بچے کو بھیجتے ہیں، اور جب بچے کو بھیجتے ہیں تو وہاں پر وہ جو سامنے آئیڈیل اور نمونے ہوتے ہیں، تربیت میں ان کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ بس اتنا سا اختلاف، اس سے زیادہ نہیں، گھبرانا نہیں۔ تربیت میں ان کا رول ہوتا ہے۔ جب ہمارے اساتذہ کلاس میں آتے ہیں، ایک استاد اگر سیدھے پاؤں کو داخل کرے گا اپنی درسگاہ کے اندر، سلام کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ، تو وہ استاذ غیر محسوس طریقے پر ایک طالب علم کے پاس جہاں داخلے کی اجازت لیتا ہے، وہاں پر وہ طالب علم کو غیر محسوس طریقے پر تربیت کے طور پر رحمت کا پروانہ بھی تو دیتا ہے۔ ہمارے جتنے اساتذہ کرام ہیں، اساتذہ نمونے ہیں، اساتذہ آئیڈیل ہیں، اساتذہ معمار ہیں، اساتذہ بنانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، جتنا تصور کسی انسان کو ملتا ہے وہ معمار سے ملتا ہے، استاد سے ملتا ہے۔ البتہ اس تربیت کے پہلو کے اوپر محنت کرنا اور اس کو پانی لگانا اور اس کو بڑھانا ماں باپ کا کام ہے۔ استاد کے پاس بچہ 6 گھنٹہ رہتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ ماں باپ کے پاس بچہ 18 گھنٹے رہتا ہے۔ آج الٹا ہو گیا، آج استاد کے پاس بچہ 4 گھنٹے رہتا ہے، بازار کے پاس بچہ 20 گھنٹے رہتا ہے۔ اب باپ کے بجائے، ماں کے بجائے موبائل کے پاس رہتا ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے۔ اس پہ مجھے بات نہیں کرنا کہ جب بھی آپ موبائل کے یوٹیوب کو کھولو گے پہلے برہن کی اور ننگا پن سامنے آئے گا۔ اس سے بچانے والی چیز کون سی ہے؟ آپ اپنے نسلوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں اللہ معاف فرمائے، سارے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب بھی موقع ملے، دن میں رات میں، چلتے پھرتے، حتیٰ کہ گانے اگر کوئی بتقاضہ بشریت سنتا ہے اور جو ہی چھوڑتا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس لیے کہ گناہ کرنے سے ایمان اڑ جاتا ہے اور یہ کلمہ پڑھنے سے ایمان واپس آ جاتا ہے۔ تو ہمیں ایمان بچانا ہے، تو نماز چھوڑ دی تو کافر ہو گیا، اور کفر عملی سب نے کیا، بڑی تعداد نے کیا۔ نماز ہے کیا؟ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کا تصور کیا ہے؟ ابھی ماشاء صاحب نے عجیب بات کہی اور دل غمزدہ ہو گیا، مجھے وقت کا بھی خیال ہے، کب بات کی ابھی ٹھیک ہے میں کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے یہ ذہن میں آیا، میرے اللہ کے ماسٹر صاحب نے اتنی عظیم بات کہہ دی، اے مسلمانوں اگر اب بھی ہم بیدار نہ ہوئے تو کب ہوں گے؟ کہ جب ڈیبیٹ میں ایک عورت نے کہا کہ اگر پردہ فرض ہوتا تو یہ ساری مسلمان عورتیں کرتی، اس کا مطلب ساری نہیں کرتی تو فرض نہیں ہے، تو اس کا مطلب قرآن تو ہے ہی نہیں نا، ہماری زندگی اوپر سے اترا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ کتنوں نے پڑھا آج فجر میں؟ مذاکرہ کرو، چھوڑ دو تقریروں کو، تقریر علماء کریں گے۔ اڑائی والوں دلی محبت ہے آپ لوگوں سے، اس لیے تقریر کے جذبے سے واللہ نہیں آتا، اس جذبے سے آئے کہ مذاکرہ کریں کہ آپ حضرات کے اس گاؤں کے اندر سب سے زیادہ علماء ہیں، عالمات ہیں، حفاظ ہیں، اگر آپ کے اس علاقے کے اندر بھی بے دینی، اگر بے پردگی، جہالت، بدعات، خرافات اور ننگے پن نے دستک دے دی تو کہاں کے رہیں گے ہم؟ اس لیے ہمیں سوچنا ہے کہ جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا اور جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے پردہ بھی فرض ہے۔ روزہ اور حج کا میں نہیں کہتا کیونکہ اڑائی والے انشاءاللہ بے روزہ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اپنا دین کس کو سمجھا؟ مسلمانوں نے جو دیندار ہیں، میں دیندار طبقے کی بات کر رہا ہوں، جو دیندار طبقہ ہے اس نے نمازوں کو 5 وقت نماز پڑھ لی جیسی پڑھی، کیونکہ میں دیکھتا ہوں اور بارہا کہتا ہوں کہ رکوع کرنے کے بعد پورا کھڑا ہونا واجب ہے،
سجدے کے ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے پورا اٹھ کر بیٹھنا واجب ہے. مفتیان کرام موجود ہیں کہ اگر اعتدال ارکان اس کو کہتے ہیں، اعتدال ارکان ادا نہ ہوا تو نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی اس نماز کو دہرانا ضروری ہے. جس نماز میں رکوع میں پورا کھڑا نہ ہویا، جس نماز میں ایک سجدہ کر کے دوسرا سجدہ دے پہلے پورا نہ بیٹھا، وہ نماز دہرانی واجب ضروری ہے. ہم نے کتنی ایک پڑھی؟ دیکھو بات سمجھنی ہے ہمیں. یہ دینداروں کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں پڑھتے ان کے تو تصور میں ان کی بلا سے نماز ہے. اور پھر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن مجید کی تلاوت بڑی دینداری. میرے ایمانی بھائیوں، ہمارا دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اتباع نہ کریں. اور اس وقت جو پوری دنیا میں فساد معاشرہ ہوا ہے، جو غیروں کے سامنے ہم بے روب ہو گئے ہیں اور جو ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم تلاوت نہیں کرتے، وہ اس وجہ سے ہیں کہ نماز پڑھنے والے پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے والے رکھ لیتے ہیں، تلاوت کرنے والے کچھ کر لیتے ہیں، لیکن معاشرت اکثریت کی بے دینی کے ساتھ گزر رہی ہے. معاملات کی دنیا میں مسلمان اتنا بدتر حالت تک جا چکا ہے کہ خود یہ مسلمان کہتا ہے کہ بھئی ہندو کو لے لیں گا بوز رہا تو کھوکا کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اگر اس مجمع میں تاجر بیٹھے ہیں، کیا ایسا کوئی مرد مجاہد ہے جو یہ ارادہ کر لے کہ ہمیں جب تک اللہ نے زندگی دی ہم تجارت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تجارت کریں گے، دھوکہ بھی نہیں کریں گے، فضول مہنگا بھی نہیں بھیجیں گے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، ایسا کوئی ارادہ کر سکتا ہے اس میں؟ چائنا میں اور جاپان میں اسلام کس سے آیا تھا؟ تجارت سے آیا. تجارت کرنا سنت ہے. دو پارٹنر جب تجارت کرتے ہیں نا، بات لمبی ہو جائے گی. آئے ہائے، جو دو پارٹنر جب تجارت کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کا تیسرا پارٹنر بن کر اس تجارت میں شریک ہوتا ہوں. لیکن کب تک؟ جب تک دونوں میں سے کسی ایک میں بدنیتی کا تصور نہیں آتا. اور جب بدنیتی کا تصور آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان دونوں کے بیچ میں سے ہٹ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں تم جا. میں بھی ایک سفر سے آ رہا تھا، ایک بہت بڑی بلڈنگ میں نے دیکھی اور اس بلڈنگ کو میں نے دیکھا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، بیچ میں اس میں کام ہو رہا ہے. میں نے اس کے مالک کو فون کیا، بڑا آدمی ہے، میں نے فون کیا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا بھئی ایک بڑے دیندار آدمی کے ساتھ میں نے پارٹنری کی تھی، جب بزنس چل پڑا اور اچھا لگا تو اس نے پورے بزنس پہ قبضہ کر لیا. میں مجبور ہو گیا، پھر میں نے طاقت سے اس کو آدھی کو بانٹا. 60 لاکھ کا مجھے نقصان ہوا. کس سے نقصان ہوا؟ ایک مسلمان سے. کس کو ہوا؟ ایک مسلمان کو. اب ان دونوں کا کیس کس کے پاس جائے گا؟ ایک ہندو افسر کے پاس. جب وہ ہندو افسر آپ کا فیصلہ کرے گا، اس کے سامنے اسلام کی جو پکچر میں اور آپ پیش کریں گے وہ تصویر اسلام کی کون سی ہے؟ نماز تو پڑھ کے گئے تھے فجر میں، تلاوت بھی کی ہوگی، لیکن جب معاملہ میرا وہاں کورٹ میں پہنچا اور ایک ہندو افسر کو یہ فیصلہ کروانے کے لیے، منوانے کے لیے مجبور ہونا پڑا. اس نے کہا کہ تو اس کا حق دے دے. وہ کہتا ہے اس کا حق ہی نہیں ہے، سارا میرا. اس کو کہا تو اس کا دے دے. یہ کہتا ہے اس کا حق ہی نہیں ہے، سارا میرا. اس نے اس کا سر پکڑا اور اس نے کہا اوہو محمد الرسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو وہ تھے کہ جب مواخات قائم کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا مہاجرین کو زمین میں حصہ دو. ان میں لڑائی ہو گئی. مہاجر کہنے لگا آپ مجھے کم دو، انصار کہنے لگا میں مقامی ہوں آپ زیادہ رکھو. لڑائی کیا تھی؟ مہاجر کہتا تھا مجھے کم دو اس لیے کہ آپ نے اپنے خون سے کمائی ہے. انصار کہتا ہے نہیں نہیں، میں تو مقامی ہوں، میرا اصل اور رسوخ ہے، آپ زیادہ رکھو اس لیے کہ آپ باہر سے آئے ہو. وہ مسلمان جب اس بلڈنگ کو کہتا ہے، ایک بھی کہتا ہے 100% میری، دوسرا بھی کہتا ہے 100% میری، غیر کے سامنے اسلام کا تصور اپنے معاملے سے میں نے کیا پہنچایا؟ میرے ایمانی بھائی،
ایک ہی بات کہتا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کی تلاوت کریں، اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب رہی ایک بات کہ اس قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد جب آپسی اختلافات ہوتے ہیں، وہ اختلافات اگر حدود کے اندر ہیں تو وہ انشاءاللہ اختلاف العلماء رحمت، وہ اختلافات جب حدود سے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ اختلاف بھی پھر ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا اللہ کا پیش خیمہ پر تصور پیش کر کے اور ہمیں وہ دور لے کر پھینک دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا